السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ مریم چودھری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گروتھ لا پوائنٹ کی طرف سے ہمیشہ سے آپ سے ان لوگوں سے ملاقات کرواتے ہیں جو اپنی پروفائل میں بہت خاص دکھتے ہیں، جو کہ اپنی پوری روزمرہ کی روٹین میں ایک کام میں تو وہ لگے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ 2 سے 3 ایکسٹرا کام بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیکھا جائے تو جیسے ہم نے پہلے آپ کو بہت سے نامور شخصیات کے ساتھ ملوایا، ان سے گفتگو ہوئی اور آپ نے جانا لوگوں کو، اسی طرح آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ہمارے جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سر شہزاد نیّر صاحب۔ شکریہ جناب سر، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل سر خیریت سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ نہیں، مجھے گروتھ لا اکیڈمی میں آ کے خوشی ملی بہت ہے، آپ شکریہ ماشاءاللہ سر، اچھا کام ہمارے کر لیے رہے ہیں۔ آنر کی بات ہے۔ سر ماشاءاللہ سر کی پروفائل کی اگر بات کی جائے تو سر کا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ سر میجر ریٹائر عہدے سے ہیں، پاکستان آرمی کو انہوں نے بہت سرو کیا ہے، تو ہم آج ان سے ساری گفتگو کریں گے۔ اور اس کے ساتھ سب سے مزید جاننے والی بات یہ ہے کہ سر اردو ادب کو بہت فروغ دیتے ہیں، جس میں انہوں نے ماشاءاللہ سے 4 کتابیں بھی اپنی ان کی شائع ہوئی، 2 کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ تو آج سر سے ہی پوچھتے ہیں۔ جی سر۔ ویسے تو جیسا آپ نے فرمایا، میرا پاکستان آرمی سے تعلق رہا، میں نے وہاں سرو کیا 26 سال تک، اور میجر کے عہدے سے میں ریٹائر ہوا۔ لیکن ان سارے سالوں میں، بلکہ آرمی جوائن کرنے سے پہلے اسکول لائف میں ہی میرا علم و ادب کے ساتھ از خود ایک ربط قائم ہو گیا تھا، اور میں نے لکھنا پڑھنا 7ویں 8ویں سے شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد امرتا پریتم، ساحر لدھیانوی، ان لوگوں کو پڑھا میں نے 9th 10th میں، تو ادبی رجحان تھا۔ پھر جب میں آرمی جوائن کی تو میں نے جسم و جان کی کڑی آزمائشوں میں بھی اپنے اندر کے شاعر کو مرنے نہیں دیا، اس کی آبیاری کی، اسے زندہ رکھا۔ یہی سبب ہے کہ میرے 4 شعری مجموعے شائع ہوئے وقتاً فوقتاً، ان میں ایوارڈز بھی ملے، انٹرنیشنل ایوارڈز بھی ملے، اور ان میں سے 2 جو ہیں وہ آپ کی قارئین کو نظر بھی آ رہے ہیں اس وقت، خوابشار اور گرہ کھلنے تک۔ ان سے پہلے ایک مجموعہ تھا چاک سے اترے وجود، اس میں نظمیں غزلیں دونوں تھیں، اور اس کو پروین شاکر ایوارڈ ملا پاکستان سے۔ اور پہلا جو میرا مجموعہ تھا جو 2006 میں شائع ہوا، اس وقت میں کیپٹن تھا، اور برفاب اس کا نام ہے، اس میں نظمیں ہیں، اور اسے UK سے پین انٹرنیشنل ایوارڈ ملا۔ اچھا سر، آپ کے ساتھ یہ آپ کے ماشاءاللہ کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، اور اللہ آپ کو ہمیشہ کامیابیاں عطا کرے۔ سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سر آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے ایک طرف سے آرمی، اتنی ٹف لائف ہوتی ہے آرمی میں، تو مطلب کہتے ہیں کہ کھانے کا بھی ایک ٹائم ہے، اٹھنے کا ٹائم ہے، تو کیا یہ اس زندگی کا آپ پر اثر ہو گیا تھا، یا آپ کے بائی نیچر آپ ایک شاعر ہیں؟ میں بائی نیچر شاعر ہوں، بائی برتھ شاعر ہوں، اس لیے کہ آرمی تو میں نے FSC کے بعد جوائن کی، لیکن شعر کہنا میں نے 7ویں 8ویں سے شروع کر دیا تھا۔ کیا بات ہے! ہاں، یہ مجھے کرنا پڑا، جیسا آپ نے درست فرمایا کہ آرمی کی جاب بڑی ٹف جاب ہے۔ میں اپنی سروس کے سلسلے میں سیاچن گلیشیئر میں رہا، ساؤتھ وزیرستان میں سرو کیا۔ ان سروس اسٹیشنز جہاں پہ آپ نے سرو کیا پاکستان ملٹری کو، تو کیا ان کا اثر آپ کی شاعری پہ ہوا؟ بالکل ہے۔ کہتے ہیں لکھنے کے لیے، میں جانتی ہوں ایک ہمارے بڑے سینئر افسانہ نگار ہیں، انہوں نے ایک بار کہا کہ اگر آپ بھوک پر لکھنا چاہتے ہیں نا تو آپ خالی پیٹ لکھیں۔ تو جو آپ لکھنے کے لیے احساسات آپ کو آنے چاہیے۔ تو کیا شاعری کا درد آپ کو آرمی کا بھی حصہ اس میں آ گیا تھا؟ وہ آیا ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ جن حالات سے آپ گزر رہے ہوں ان حالات کا عکس آپ کی شاعری میں منعکس نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ اسی لیے میں جب سیاچن گلیشیئر پہ تھا تو وہاں کا ماحول گویا میرے اندر ٹھہر گیا، اور اسی ماحول کو لے کر میں نے برفاب، جو میری پہلی کتاب تھی نظموں کی، وہ لکھی، جس میں برف ایک استعارے کے طور پہ آئی ہے، بے حسی کا استعارہ، سرد مہری کا استعارہ، اور زندگی سے خالی حرارت کا استعارہ، یعنی وہاں پہ حرارت نہیں ہے تو گویا زندگی نہیں ہے۔ میں نے ایک طویل نظم لکھی جو برفانی طوفان آتے ہیں اور جو لوگ برفانی دراڑ میں گر جاتے ہیں، پھر دنیا میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ انہیں نکالا جا سکے۔ تو اسی طرح جب میں وزیرستان میں تھا تو میں نے وہاں کے حالات کے مطابق نظمیں لکھی، جن میں ایک نظم وزیرستان ہے۔ بلکہ مرحوم امجد اسلام امجد کا تو یہ کہنا تھا کہ اردو شاعری میں جو یہ رنگ آیا ہے میرے ذریعے سے،
وہ سیاچن گلیشیئر کا ہو، وہ بلوچستان کا ہو، یا پھر وہ وزیرستان کا ہو، یا کشمیر کے بارڈروں پہ میں رہا تو وہاں کا. تو اس سے پہلے یہ ان کی تحریر موجود ہے کہ اس سے پہلے اس نوعیت کی شاعری اور ان موضوعات کی شاعری اردو ادب میں نہیں ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں سر. ہم تو خود آپ کو، میں خود پرسنلی بہت پڑھتی ہوں اور آپ کی شاعری بہت پسند کرتی ہوں. نو ڈاؤٹ آپ نے اردو ادب کو بہت اچھا. سر یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ آرمی اور پھر ساتھ شاعری، تو آپ کچھ ایسا شیئر کریں گے کہ آرمی میں رہتے ہوئے، کیونکہ آرمی کے نام سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ بڑی ٹف روٹین ہوتی ہے، کوئی ایسا دن جب آپ نے سمجھا ہو کہ بس زندگی سے اب ہمت ہار گیا ہوں، یا یہ چیز بڑا مشکل دن ہے؟ ایسے بہت مقامات آئے. ایک تو ٹریننگ کے دوران ہی آ گیا. میں جب پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ٹریننگ کر رہا تھا تو اس دوران ہمارے کچھ ایکسٹرا کورسز ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں. تو میں جو ڈیپ سی ڈائیونگ ایک کورس ہے جو سمندر کے نیچے آپ جا کر وہ سلنڈر باندھا ہوتا ہے، منہ سے ببلز نکل رہے ہوتے ہیں، اسے ہم ڈیپ سی ڈائیونگ کہتے ہیں. اس کورس پر کراچی گیا تو وہاں ایک دن شام میں سمندر پر نہانے کا پروگرام تھا اور کوئی ایسا پتہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ سمندر رف ہو جائے گا یا اتنا طغیانی آ جائے گی اس میں. تو ہم نہا رہے تھے تو اچانک سمندر بکھر گیا اور طغیانی آ گئی لہروں میں، اور ایک لہر مجھے بہا کر کافی دور لے گئی. اس وقت جب میں ساحل پہ کھڑے اپنے دوستوں کو ایسے دیکھتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ اللہ جانے وہ کس دنیا میں کھڑے ہیں، بہت دور ہو گئے مجھ سے. تو میں نے سوچا کہ اب میری زندگی ختم ہے. لیکن اللہ نے پھر کرم کیا، میں ذرا انڈر واٹر ڈائیونگ میں چلا گیا اور تھوڑا انڈر واٹر ہو کے تھوڑا میں اچھا وہاں پاؤں کے نیچے ریت نہیں ٹکتی. اگر آپ ریت پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں تو ریت اگلے ہی لمحے آپ کے پاؤں سے نکل جاتی ہے، پھر گر جاتی ہے. تو ایک تو یہ مقام تھا. اس کے علاوہ سیاچن پر ڈیوٹی کے دوران اس طرح کے کافی مقامات آئے. ایک دفعہ بلوچستان میں جس کانوائے پر جا رہا تھا اس پر حملہ ہو گیا، ایمبوش ہوا، اور گھات لگا کر حملہ کرنے کو ایمبوش کہتے ہیں. تو اس میں میرے ساتھی بہت زیادہ زخمی ہوئے اور میری گاڑی پر بھی کئی گولیاں لگیں جس گاڑی میں تھا، لیکن اللہ نے رکھنا تھا. اس کے علاوہ وزیرستان میں بھی ایک دو ایسے مقامات آئے. یقیناً سر آپ نے ان ہارڈ ٹائم سے سیکھا، زندگی میں سیکھا ہی ہوگا اور آج تک موٹیویٹیڈ ہے ماشاءاللہ سے. تو سر آپ ہمیں یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کی آج کل کیا روٹین ہے، اور آج کل آپ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے فوجی فاؤنڈیشن کا جو تعلیمی پروجیکٹ ہے اس کو جوائن کیا ہوا ہے. اور میرے اندر ایک استاد تھا شروع سے. جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، ان کے اندر علم دوستی تو ضرور ہوتی ہے، علم کی پسند ہوتی ہے. تو میں محکمہ تعلیم سے متعلقہ ہی ایک ادارے میں جاب کر رہا ہوں، اور جب یہ کانٹریکٹ ختم ہوگا تو شاید پھر کچھ اور کریں. لیکن جو کچھ بھی ہو جی یہی چاہتا ہے کہ علم و ادب سے ریلیٹڈ ہو. صحیح. سر آپ ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ فوجی فیملی میں جو ان کی فیملی سے دوری ہوتی ہے وہ بڑا رول ادا کرتے ہیں. لائک صرف ایک انسان اکیلا ہی سرو نہیں کر رہا ہوتا، اس کا پورا خاندان کر رہا ہوتا. یہ بات درست ہے. تو اس سارے مکمل سفر میں اب تک آپ کی فیملی نے آپ کا کس طرح ساتھ دیا؟ کیا کیا قربانیاں دی؟ قربانیاں ہی کہہ سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات اس قدر مشکل ہے فوجی کی زندگی میں کہ 2 سال بعد اس نے پورا گھر پیک کرنا ہے، ٹرک پہ لوڈ کرنا ہے، نئے اسٹیشن پر جا کر پھر ایک نئے سرے سے ایک گھر ترتیب دینا ہے. اور ضروری نہیں ہے، یہ بہت بہادری کی بات ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح کا گھر آپ کو کوئٹہ میں ملا ہے ویسا ہی جہلم میں ملے. ممکن ہے وہ اس کی اسپیسیفکیشن مختلف ہو. تو ہم تو قالینوں کو ہی سیٹ کرتے رہے، کبھی ادھر سے کاٹا یہ کمرہ بڑا ہے، یہ قالینوں کو سیٹ کرتے کرتے زندگی. فیملی اسی طرح بچے ہیں تو کبھی وہ کوئٹہ میں پڑھ رہے ہیں، کبھی جہلم میں پڑھ رہے ہیں، کبھی لاہور میں پڑھ رہے ہیں، کبھی پنڈی میں پڑھ رہے ہیں. تو خیر ان کی نقطۂ نظر میں کشادگی تو آتی ہے، لیکن ان کی پھر لائف لانگ افیلیشنز نہیں بن پاتی. جیسے کلاس فیلو کا ایک رشتہ ہوتا ہے اس کو وہ مس کرتے ہیں. تو فیملی کی قربانیاں بے شمار ہیں جیسا آپ نے سوال کیا. نہ صرف یہ کہ اسٹیشن تبدیل ہونا، بلکہ کیونکہ روٹین ٹف ہوتی ہے. کئی دفعہ صبح 5 بجے چلے گئے ہیں، رات 11 بجے واپس آئیں. تو پوری فیملی کے جو معاملات ہیں اس میں پھر وائف کے اوپر
ایک بڑا برڈن آ جی جاتا ہے. ہمیں ابھی لائیو اس چیز کا معلوم ہوا ہے کہ صرف ایک فوجی ہی قربانی نہیں دیتا، اس کا پورا خاندان اس کے اور ساتھ پاکستان کی سیفٹی اور آج تک کی کامیابیوں کے پیچھے پاکستان ملٹری کا بہت ہاتھ ہے، جی کامیابیاں اس کے پیچھے. اچھا سر، آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ سماج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو چل رہا ہے معاشرے کو دیکھنے کا جو میرا نقطۂ نظر ہے اور کنسیڈرڈ اوپینین جسے کہتے ہیں، وہ کافی سالوں سے، جب سے میں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا، تاریخ کا کچھ مطالعہ کیا، کچھ فلسفہ پڑھا، کچھ سماجیات پڑھی، سماجی علوم کی طرف رغبت ہوئی، تو میں اپنے آپ کو بائیں بازو کی جانب پاتا ہوں، پورے خلوص کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ملک میں موجود وسائل پر اس کے عوام کا حق ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک تھن مائنورٹی، ایک چھوٹا سا ایک طبقہ جسے ہم بالائی طبقہ کہتے ہیں، وہ ہر طرح کے وسائل پر قابض ہو جاتا ہے. چونکہ میری فکر جو ہے وہ بائیں بازو کی فکر ہے، اور میں وسائل کی منصفانہ اور مساویانہ تقسیم کا قائل ہوں. اپنی وہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ فرام ایوری ون اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی ٹو ایوری ون اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس. تو میں ایک ایسے سماج کا خواب دیکھتا ہوں جس میں ایسا نہ ہو کہ 7 سال کے 2 بچے ہیں، ایک بچہ گاڑی میں بیٹھ کر اسکول جا رہا ہے، بڑی اچھی بڑی گاڑی میں، اور اسی گاڑی کے ٹائر میں ہوا بھرنے والا بچہ بھی اسی کی عمر کا ہے. تو میرا شعور اس کو قبول نہیں کرتا کہ 7 ہی سال کے 2 بچے ہیں، ایک بیگ پہن کے اسکول جا رہا ہے اور دوسرا اس کی گاڑی میں ہوا بھر رہا ہے. میرے خیال میں تعلیم کے مواقع، صحت کے مواقع، جیسا کہ سوشلسٹ اکانومی میں ہوتا ہے، وہ سب کو یکساں ملنے چاہیے. کہ چائلڈ لیبر الاؤڈ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو گھر کے چھوٹے ہوتے ہیں وہی جو جنہیں ہم باہر چھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے بھرے ہوتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. تو بس پاکستان میں کچھ ہمارے حالات بھی ایسے ہیں اور بہت سی جی یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے بہت انتہائی دکھ بھی ہوتا ہے، بلکہ شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے. جی تو بہت اچھا آپ نے بتایا. سر آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ یوتھ آج کل کی بہت نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے اور خاص کر کے مایوسی بہت زیادہ ہے، جس میں مین پرابلم ہے ان امپلائمنٹ. تو آپ کے لحاظ سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس نے تعلیم مکمل حاصل کر لی ہے اور وہ اب چاہ رہا ہے کہ میں اپنی زندگی کو بناؤں، تو وہ اپنی زندگی بکھری بھی دیکھ رہا ہے، تو آپ کے خیال سے زندگی کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے معروضی حالات ملک میں ہوتے ہیں، وہ سیاسی حالات ہوں، وہ معاشی حالات ہوں یا سماجی حالات ہوں، نوجوان اس کا اثر بہت جلد قبول کرے. ان حالات کا اثر ان کی نفسیات پر بھی پڑتا ہے اور وہ متفکر ہوتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں. میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو اس فرسٹریشن سے یا ان امپلائمنٹ کی جو ایک ٹینشن ان پر سوار ہے اس سے نکالنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے ملک کے معروضی حالات بہتر کرنا پڑیں گے. جس طرح کا جبر ہمیں ان دنوں نظر آ رہا ہے، زبان بندی ہمیں نظر آ رہی ہے، اظہار کے مواقع نہیں ہیں، اور ایک خاص انداز میں ایک خاص طرح کے لوگوں کو پراپر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انہیں دبایا جا رہا ہے، ان کی آواز کو بند کیا جائے، میڈیا کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. تو ایسے حالات میں فرسٹریشن ہی پیدا ہو سکتی ہے. سر اس میں ہم سب کو رول ادا کرنا ہے، ہم سب کو رول ادا کرنا ہے. ایک کی زندگی بھی بنانی ہے تو ہم سب کو ہی اس میں کردار ادا کرنا ہے. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. اور نوجوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں جیسے ہر نوجوان کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو کامیابی کی اپنی اپنی تعریف ممکن ہے کسی کی ہو، لیکن میرے نزدیک کامیابی ایک مطمئن، آسودہ اور تخلیقی زندگی ہے. اگر کسی کی زندگی تخلیقی ہے اور وہ مطمئن اور آسودہ ہے تو اسے ہم کہیں گے کامیاب. اور اس کے لیے تو اگر ہم نے انہیں کامیابی کی طرف لے کر جانا ہے تو ہمیں اپنے ملک کے معروضی حالات بہتر کرنے پڑیں گے. اور نوجوانوں کے لیے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ کے اندر 1000 خوبیاں ہیں، ٹیلنٹ ہے، لیکن اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ مثبت نہیں ہے تو ان ساری خوبیوں پہ پردہ پڑ جائے گا. اور ایٹیٹیوڈ سے میری مراد یہ ہے کہ مؤدب رہنا، سیکھتے رہنا، سمجھتے رہنا، حالات کے اوپر ہر وقت تنقید نہ کرنا،
بلکہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنا. اگر آپ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی میں قدم رکھیں گے کہ جس میں آپ دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, دوسروں کی پرابلم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالات کے تقاضے کے مد نظر اپنی شخصیت میں تبدیلیاں کرتے ہیں, اسی کو ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. تو اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ کی میں یوں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک ٹرے ہے اور اس کے اندر 4-5 قسم کے پھل پڑے ہیں, انگور ہے, سیب ہے, کیلے, لیکن اس ٹرے کے اوپر ہم نے ایک کپڑا ڈالا ہوا ہے اور دیکھنے والے کو تو وہ کپڑا ہی نظر آتا ہے, اسے نہیں پتا کہ اس کے نیچے کیا کیا پھل ہے. تو وہ کپڑا ایٹیٹیوڈ ہے. بالکل. سب سے پہلے ہم کسی سے ملتے ہیں تو اگلے بندے کا واسطہ ہمارے ایٹیٹیوڈ سے پڑتا ہے. اس کے میرے منہ پہ اسمائل کیسی ہے, اس نے کیسے مجھے ویلکم کیا ہے. باقی خوبیاں تو بعد میں کھلتی ہیں کہ اس کی زبان کیسی ہے, اس کا کردار کیسا ہے. اور یقیناً سر اس میں ہماری تربیت بھی, ہمارے ادارے بھی, ہماری تعلیم, یہ سب چیزیں مل جل کر ہمارے ایٹیٹیوڈ کی بہت تعمیر. شکریہ سر. اچھا سر, آپ کی شاعری کی بات ہوئی تھی, ہم نے آغاز آپ کی شاعری سے کیا تھا. آپ اپنی زندگی کا اپنا ہی لکھا ہوا کوئی پسندیدہ شعر ہمیں سنا دیں. میں 2-3 شعر سنا دیتا ہوں. ایک غزل کے رومانوی غزل ہے. جی ضرور. میرا نہیں تو وہ اپنا ہی کچھ خیال کرے, میرا نہیں تو وہ اپنا ہی کچھ خیال کرے, اسے کہو کہ تعلق کو پھر بحال کرے. بہت خوب, بہت. اسے کہو کہ تعلق کو پھر بحال کرے. نگاہ یار نہ ہو تو نکھر نہیں پاتا, نگاہ یار نہ ہو, نگاہ یار نہ ہو تو نکھر نہیں پاتا. کوئی جمال کی جتنی بھی دیکھ بھال کرے. بہت خوب سر, بہت کمال. اور بلندیوں پہ کہاں تک تجھے تلاش کروں, ہر ایک سانس پہ عمر رواں سوال کرے. بہت خوب. ملے تو اتنی رعایت عطا کرے مجھ کو, ملے تو اتنی رعایت عطا کرے مجھ کو, میرے جواب کو سن کر کوئی سوال کرے. بہت خوب سر, بہت خوبصورت غزل ماشاءاللہ سے, بہت اچھا لکھا آپ نے سر. آپ آخر میں ہماری یوتھ کو, بلکہ یوتھ کے ساتھ پورے پاکستان کو, اس وقت ہم سب ہی, ہر انسان کوئی نہ کوئی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے, اپنی جدوجہد میں ہوتا ہے, تو سر آپ سب کو کیا پیغام دیں گے؟ ہر کوئی, جیسا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کوئی بھی انسان کسی بھی حیثیت میں ہے, وہ ایک اسٹرگل میں مصروف ہے اور ایک جنگ لڑ رہا ہے. وہ سروائیول کی جنگ ہے, وہ آگے بڑھنے کی جنگ ہے. اسی کا نام سماج ہے, جو ایک کمپیٹیٹو سوسائٹی ہوتی ہے جس میں لوگ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں اور آگے کچھ نکلتے ہیں, کچھ ذرا پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ وہی سماج ہوتا ہے جو حرکت پذیر ہوتا ہے, جو متحرک ہوتا ہے اور آگے جا رہا ہوتا ہے. ہمارا ایسا سماج ہے. لیکن میرے ذاتی خیال میں ہمیں نوجوانوں کو اپنی سکلز ڈیولپ کرنی چاہیے. بالکل. ایک تعلیم کی اہمیت سے تو انکار ممکن ہی نہیں ہے, لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر, کیونکہ دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی ہے 20-25 سال میں. اب ہنرمندی میں جیسے ای کامرس ہے, انٹرنیٹ پر اتنا سارا بزنس ہو رہا ہے. پھر سروسز کی بہت ساری قسمیں ہیں, جیسے سیل فون ہے, اس کے اندر بے شمار سروسز ہیں. آن لائن چیزیں اتنی ساری ہو گئی ہیں, تو اپنی سکلز ڈیولپ کریں. اسی طرح دوسری جو بات بڑی اہم میں کرنے والا ہوں وہ ہے, اگر کچھ نوجوان ہمارے ایگریکلچر کی طرف توجہ کریں. ایگریکلچر بہت جدید بن چکی ہے. آپ یقین کریں, ایک چھوٹا سا تالاب بنا کر اس میں موتی پیدا کرنے والے سیپ اگر وہ پالیں تو آپ کو اتنے قیمتی موتی حاصل ہوتے ہیں جس سے آپ بہت کچھ کما سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو 2-3 کنال بس جگہ چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ ریشم کے کیڑے پالتے ہیں, خالص ریشم جس کو را سلک کہتے ہیں, اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. تو آپ ریشم کے کیڑے آپ کو بڑے کم قیمت میں مل جاتے ہیں. شہتوت کے درخت آپ کو لگانے پڑیں گے. مطلب جو تھوڑے سے غیر روایتی بزنسز ہیں ان کی طرف. بالکل سر, آپ نے بہت اچھا پیغام دیا اور امید ہے کہ آپ کو بھی اس سے مدد ملے گی. بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے لیے ٹائم نکالنے کا. آپ کے قارئین کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ہماری باتیں سنی. جی, ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. شکریہ.